نور العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کررہ للتعلیل علی ما سنذکرہ. مالک یوم الدین قرأہ عاصم والکسئی ویعقوب ویعضدہ قولہ تعالی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وقرأ الباقون ملک وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المامورين من الملك. وقرئ ملك بالتخفيف ومالك بلفظ الفعل ومالكا بالنصب على المدح أو الحال ومالك بالرفع منونا أو مضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف. وملك مضافا بالرفع والنصب ويوم الدين يوم الجزاء ومنه كما تدين تدان. وبيت الحماسة ولم يبقى سوى عدوان دناهم كما دانوا. أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتصال كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار. ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة. أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقة معدة لوقوعه صفة للمعرفة. وقيل الدين الشريعة وقيل الطاعة. والمعنى يوم جزاء الدين وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. ترجمہ. الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور بڑا رحیم ہے. الرحمن الرحیم کو استحقاق حمد کی علت بیان کرنے کے لیے مقرر ذکر کیا، جیسا کہ آئندہ عن قریب ذکر کریں گے. جو روز جزا کا مالک ہے. عاصم اور کسئی اور یعقوب نے مالک کو الف کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کی تائید فرمانے باری یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ سے ہوتی ہے. اور باقی قراء نے ملک بغیر الف پڑھا ہے اور یہی پسندیدہ ہے کیونکہ اہل حرمین کی یہی قرات ہے. نیز اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے لمن الملک اليوم، اور اس لیے بھی کہ اس میں تعظیم زیادہ ہے اور مالک اس کو کہتے ہیں جو اعیان مملوکہ میں جو چاہے تصرف کرے. اور یہ ماخوذ ہے مالکہ ملک بکسر المیم سے، اور مالک اور ملک وہ ہے جو محکومین کے اندر اپنا حکم چلاتا ہے. یہ ماخوذ ہے ملک بضم المیم سے،
اور ایک قرات ملک بسکون اللام لأجل تخفیف کی بھی ہے، اور ملکہ بصیغہ ماضی بھی پڑھا گیا ہے، نیز مالکن کو بحالت نصب بر بنائے حال یا مدح بھی پڑھتے ہیں، اور مالکن رفع کے ساتھ بھی ہے۔ اب رفع کی دو صورتیں ہیں، تنوین کے ساتھ یا مالک کو مضاف قرار دے کر ضمہ کے ساتھ، اور بنیاد رفع مالک کا مبتدأ محذوف کی خبر واقع ہونا ہے، اور ملک بغیر الف بھی رفع و نصب دونوں قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مگر ان دونوں صورتوں میں ملک مضاف ہی ہوگا۔ وَيَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین یوم الجزا ہے، اور اسی قبیل سے مثل مشہور ہے کما تدین و تدان، اور حماسہ کا شعر ہے لم یبقا سوى العدوان الی آخرہ۔ اس میں فاعل یعنی لفظ مالک کو ظرف یوم کی طرف مضاف کر دیا، ظرف کو علی سبیل التوسع مفعول بہ کے قائم مقام بنانے کی وجہ سے، اور اس توسع کے نظیر عرب کا قول یا سارق اللیلۃ اہل الدار ہے، اور اضافت کی صورت میں معنی ہوں گے اللہ تعالی تمام امور کا مالک ہو گیا جزا کے دن۔ یہ معنی اس انداز پر ہیں جس انداز پر وہ نادا اصحاب الجنہ وارد ہوا ہے، یعنی آئندہ ہونے والی چیز کو بصیغہ ماضی تعبیر کیا گیا، یا معنی یہ ہوں گے کہ پروردگار کے لیے اس دن دائمی بادشاہت ہے۔ یہ معنی اس لیے بیان کیے گئے تاکہ مالک کی اضافت معنوی ہو جائے، جو مالک میں معرفہ کی صفت بننے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دین شریعت کے معنی میں ہے، اور دوسرے بعض کا قول یہ ہے کہ طاعت مراد ہے، اور ان دونوں صورتوں میں لفظ جزا مضاف مقدر ماننا پڑے گا، اور معنی ہوں گے مالک یوم جزاء الدین، یعنی شریعت و طاعت کی جزا کے دن کا مالک۔ و تخصیص الیوم بالاضافت، اور یوم کو اضافت کے لیے مخصوص کرنا یا تو خود یوم کی عظمت کی وجہ سے ہے، یا اس لیے کہ یوم الدین ہی ایسا موقع ہے جہاں تنہا خدائے تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔